अरशद शरीफ साहब किस कंपनी में रह रहे थे और किसने उनको प्रोवोक किया और किसने उनको एडवाइस किया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। और इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत हैं, उनकी बेगम, उनके बच्चे, उनके अज़ीज़, उनके अकारब और उनकी जो टीम के लोग हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनमें से किसी ने ये वाला क्लेम नहीं किया कि मैंने उनको मशवरा दिया था। तो सर, ये इमरान खान साहब ने राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन इसलिए लिया है कि उनको पता है कि वो इस नरगे में आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की दरख्वास्त के ऊपर जो उन्होंने ख़त लिखा है, जो इंक्वायरी होगी उसकी काबीना ने मंजूरी देनी है। वज़ीर आज़म उसका ऐलान कर चुके हैं, वो जुडिशल इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी के नतीजे में सबसे पहले जो फंदा पड़ना है जिसके गले में, वो इमरान खान साहब ने होना है। और इमरान खान साहब इस आफत ये या कह लें कि वो आग से खेल रहे हैं सादा अल्फाज में, और वेल प्लेड, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और खेला है उन्होंने। और देखें वो कितना ज़्यादा खेल सकते हैं, कितना लंबा खेल सकते हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को डिफेंसिव करने की कोशिश की, वो आगे से एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि जी इसका पता चलना चाहिए। और फिर अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाल चल रहे हैं कि उस इंक्वायरी से पहले वो ये लॉन्ग मार्च शुरू कर दें। हालांकि उस लॉन्ग मार्च के दूर दूर तक आसार नहीं थे। जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो बातें हो रही थी, और इमरान खान साहब खुद जिस तरह कह रहे थे, उनके लोग जो उनको कह रहे थे कि जी के हमारे पास वसाइल नहीं है, हम उस तरह करके नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा कल ही में उन्होंने फ़ैसला किया है। लेकिन राइट, उनके अगर जूतों में जाके ठहरें, आप उनके जूतों में जाकर आप इसका जायज़ा लें, तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, क्योंकि और इमरान खान साहब की बचत का कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब बड़ी ऑप्शंस हैं इसमें, इस पर बड़ी चीज़ें गौर की जा सकती हैं कि अगर वो लाहौर से शुरू कर रहे हैं और लाहौर में या पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला साहब हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक ज़रदारी साहब के, नवाज़ शरीफ साहब के साथ इस इशू के ऊपर बातचीत हो चुकी है और इसके ऊपर उन्होंने सेर हासिल गुफ्तगू की हुई है और इसके ऊपर वो कोई फ़ैसला भी कर चुके हैं कि किस तरह करके पंजाब के मामलात को डील करना है। इमरान खान साहब बैक वक्त, बल्कि बैक वक्त नहीं, ये तो वो साफ कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि ये मैंने इलेक्शन लड़ा इस्टेब्लिशमेंट और इन जो मुसलत शुदा चोर हैं उनके ख़िलाफ़ और इनके पालतू इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और अब वो इलेक्शन हम जीते। और ये जो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो हम लॉन्ग मार्च करना जा रहे हैं जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा, मतलब ये कि ये सवाल भी किया गया कि ये लॉन्ग मार्च का कि अगराज़ व मकासद क्या है, कि करना क्या है आपने, तो वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम भी कोई नहीं है, लेकिन साथ वो ये भी तड़का लगा रहे हैं कि जी ये बड़ा पुरअमन होगा, हमने तो कभी भी गैर अमन कोई नहीं कुछ किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि ये एक सवाल ये था कि क्या मुज़ाकरात आपके नाकाम हो गए और वो किन के साथ मुज़ाकरात थे। उन्होंने उसका गोल सा जवाब दिया कि जी कि वो देखें कि सियासी जमातें जो होती हैं वो बेसिकली तो उनके पास कोई हथियार नहीं होता, तो वो मुज़ाकरात के ही ज़रिए मामलात तय करती हैं। हमने बैकडोर डिप्लोमेसी के दरवाज़े खुले रखे हुए थे, लेकिन ये इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते। सर जी, हुकूमत के साथ हुकूमत इनकारी है, ख्वाजा आसिफ साहब इनकारी हैं, पीपल्स पार्टी वाले इनकारी हैं, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इनकारी हैं, और मतलब नून लीग या जो सिविल गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इनकारी है। और लेकिन इनकार कहाँ से नहीं हुआ? इनकार पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से नहीं हुआ। इनकार जो इमरान खान साहब हैं उनकी तरफ से नहीं हुआ कि उनके मुज़ाकरात जो थे वो बैकडोर डिप्लोमेसी वो किन के साथ जारी थे? वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ जारी नहीं थे, वो जनरल बाजवा साहब के साथ जारी थे। और कोई ना कोई दरमियान में था ऐसा फरीक। कुछ लोग कहते हैं कि सदर ममलिकत थे, कुछ लोग लाला सहराई का नाम लेते हैं। लाला सहराई जो है मेरी इत्तला के मुताबिक वो ख़ुद से इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते। उनको अगर किसी ने कहा होगा तो इधर से कहा होगा, उधर से इस तरह का कोई सीन नहीं था। वो जो मुलाकात थी वो बड़ी जो इसको कहते हैं ना कि नाखुशगवार उसका अंजाम था। वो एक नाखुशगवार नोट के ऊपर ख़त्म हुई, तलखी के ऊपर उसका अंजाम जो था, या मुंतज जो हुई थी वो तलखी के ऊपर हुई थी। उसके बाद भी बड़े राब्ते करने की कोशिश हुई, राब्ते हुए भी, और मतलब सदर साहब और परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब जो है उन्होंने मीडिएशन करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से जो हमारी इत्तलात हैं वो जवाब यही था कि हमसे पॉलिटिकल मुतालबात मत किए जाएं। हम पॉलिटिकल या सियासत से हम जो दूर हैं, हमें सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ का मामला हो या
دیگر معاملات ہوں، آخری حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ انگیج کر سکیں اور ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھا سکیں اور وہ پرانی تنخواہ پر پرانی جگہ پر کام کر سکیں. لیکن پاکستان کی جو فوج ہے اس نے مطلب بار بار یہ والی بات کہی. میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ گزارش کر چکا ہوں کہ لاسٹ فرائیڈے جو وہ آخری جو کہہ لیں کہ جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جی کہ ہم نے بڑی جس کو کہتے ہیں مغز ماری کے بعد بڑی جو جس کو کہتے ہیں کیا اس کو کہیں گے کہ غور و خوض کے بعد 6 مہینے لگا کے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ہی کہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہونا. تو وہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو مایوس ہو کے بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے وہی والا صاحب کہ انہوں نے مطلب جب وہ کوئی خیر نہیں پڑی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ والا جناب اقدام کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان کیا چیزیں طے ہوئی ہیں. تو اگر تو اب یہ ایک پروپوزیشن ہے, ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آپشن ہے, وہ پتہ نہیں اڈاپٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی, کہ پرویز الہی صاحب کو پاکستان کے جو کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کہہ لیں یا اسٹیٹ یا ریاستی امور کو جو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ میسیجنگ ہے, نظر بھی آ رہی ہے, سمجھ بھی آ رہی ہے. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو یہی ہے کہ آپ کو کم از کم پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا ہے, آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے پیغام یا جو گفتگو کی ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ان کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ اگر پنجاب کی انتظامیہ کو استعمال ہوتی ہے یا استعمال کی جاتی ہے جو وفاق کے خلاف, تو پھر جو ایک آئینی آپشن ہے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی, وہ اس آپشنز کو استعمال کیا جائے گا. یہ حالانکہ ایک بڑا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ایسا کارڈ ہے جو حکومت کے خلاف بھی جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی مطلب کیا اس کو کہیں گے, سوری یہ یہاں پہ نا یہ وہ بہت زیادہ ہے, وہ تموڑی ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو بہرحال میں یہ اس طرف بات کر رہا تھا کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا. جمہوری ادوار میں یہ ایک طرح سے نیم مارشل لا یا ایمرجنسی یا گورنر راج جو ہے یہ ایک کہہ لے کہ ناپسندیدہ فعل ہے. اور ناپسندیدہ فعل جو ہے اگر آپ کو یاد کریں کہ جب شریف برادران کی یا شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی وہ پنجاب میں 2008 9 میں 10 میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ ٹاپل ہو گئی تھی تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو وہاں پر گورنر راج لگ گیا تھا اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ نہیں چاہتے تھے کہ گورنر راج لگے اور پھر اس کا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا تھا. تو یہ دو-دھاری تلوار ہوتی ہے گورنر راج, یہ دونوں طرف کاٹتی ہے. تو اس سے گریز کیا جانا چاہیے, میرا یہ خیال ہے. ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, اس کو پولیٹیکلی طے کرنا چاہیے. ویسے عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا بھرم سے کہہ رہے ہیں یا بڑا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بڑا سموتھ ہوگا, جہاں پر ہمیں گورنمنٹ کہے گی, عدالتیں کہیں گی, وہاں پر ہم جا کے جلسہ کریں گے. اب وہ جلسہ ہے, دھرنا ہے, محاصرہ ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. عمران خان صاحب کا حال وہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو یہ کس وقت جو ہے وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لے. یہ 25 مئی کے لانگ مارچ کو عمران خان صاحب نے یہی کیا تھا کہ جی عدالت گئے کہ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. عدالت نے حکومت کو کہا کہ یہاں پر مطلب F9 پارک میں ان کے لیے بندوبست کرے, یہ کرے وہ کرے. لیکن عمران خان صاحب ڈی چوک کی طرف چل پڑے تھے, ڈی چوک میں آگے لگ رہی تھی. وہ تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ اور اعجاز الاحسن صاحب وہ انہوں نے لینیٹ ویو لیا ان کے لیے, ادروائز تو کنٹمپٹ اسی دن لگ رہی تھی ان کے اوپر سیم ڈے. لیکن انہوں نے ذرا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فیصلے کا نہ پتہ ہو. لیکن سر چیزیں تھوڑی سی بدل گئی ہیں. اگر آپ غور کریں کہ کمپرومائز کیا ہے حکومت نے سپریم کورٹ میں, عمر بندیال صاحب کو ذرا راضی کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو ان کے مرضی کے جج دیے ہیں. اور وہ شاید اس کی وجہ ایک تو یہ ہو
کہ اسلام آباد میں عطر من اللہ صاحب جو تھے وہ حکومت کے حکومتی ارادوں میں رکاوٹ تھے، اور عمران خان صاحب کی معاملت ہو رہی تھی ان کے فیصلوں سے، جان بوجھ کے تو نہیں وہ کر رہے تھے، وہ لینیٹ ویو لے رہے تھے، عمران خان صاحب فائدے اٹھا رہے تھے اس کے، تو وہ مطلب ایک رکاوٹ دور کرنی تھی حکومت نے اپنی طرف سے، اور وہ ہو گئی، اور اسلام آباد میں مطلب مینج کی گئی چیزیں سپریم کورٹ میں، تو شاید اس دفعہ شاید عدالتوں میں وہ والا سین نہ ہو عمران خان صاحب کے لیے. اور عمران خان صاحب تو پاکستان کے ریاستی اداروں کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے ارشد شریف کا قتل کیا ہے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اب انکوائری ہوگی، آپ آ کے اس انکوائری میں پیش ہوں گے. ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے. تو ریاست جو ہے یہ لانگ مارچ ریاست کے خلاف ہے، اور وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بیک وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ آزادی چھیننی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرامن رہنا ہے. تو عمران خان صاحب وہ اینٹی ہیں پاکستان کی سیاست میں جن کی زبان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کو یہ والے کام نہیں کرنے دے گی انٹل انلیس عمران خان صاحب جو ہے وہ شورٹیز نہ دیں کہ وہاں سے آگے نہیں جائیں گے، یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. جو شرائط ہیں جو اصول اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے دے رہے تھے، وہ مطلب انہوں نے محاصرہ نہیں کیا تھا اسلام آباد کا، وہ تو سری نگر روڈ کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھے تھے، اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا رہا کہ 2 دفعہ انہوں نے کیا. ایک دفعہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، عمران خان صاحب آج حوالے دے رہے تھے، انہوں نے بھی دھرنا نہیں دیا تھا، وہ حکومت گرانے نہیں گئے تھے. تو عمران خان صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھڑنا کچھ نہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطلب امن و امان بھی رہنا ہے، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے. تو عمران خان صاحب کی بات کے اوپر وفاقی حکومت مجھے نہیں لگتا کہ یقین کرے گی، نہ مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان یقین کرے گی، نہ ریاستی ادارے ان کے اوپر یقین کریں گے. تو اگر وہ جو چیزیں طے ہوں گی، عمران خان صاحب نے اس سے نکلنے کی کوشش کی، تو جو میرا مطلب ہے ہونا ہے وہ تو پھر ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہونی. اب عمران خان صاحب نے بیسیکلی جو لوز بال کھیلی ہے ارشد شریف کے معاملے کے اوپر، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ انکوائری شروع ہونے سے پہلے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کی اجازت کھلے عام ملتی ہے یا پہلے انکوائری شروع ہوتی ہے. ابھی 2 دن پڑے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی اور کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.